ہوتا نہیں ہوتا؟ جس دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہیں پر شیطان ان کو بھڑکاتا ہے. تو کبھی بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑنا. اور ہم جو نمازیں چھوڑتے ہیں میری ماں اور بہنوں, فنکشنز میں میک اپ کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں, بڑی امپورٹنٹ, بہترین, بہت پیاری ویڈیو ہے. یہ بڑی عبرت والی ویڈیو دوستوں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے دوستوں. اور اللہ کی ہم لوگ عبادت نہیں کرتے. سارے کام کرتے ہیں دنیا میں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوستوں. اللہ کی عبادت کرنی ہے اور میں سب سے پہلا ذکر ہوتا ہے نماز کا. نماز بہت افضل عبادت ہے. نماز بہت اہم چیز ہے دوستوں. 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے, مرد ہو یا عورت. تو اس کو پابندی سے پڑھنا ہے دوستوں. اس کی بے پناہ برکتیں, فضیلتیں ہیں. اور جو نہیں پڑھتا ہے تو اس کا گناہ بھی ہے, عذاب بھی ہے. تو آئیے آج کا ہمارا جو بیان ہے دوستوں اسی ٹاپک پہ ہے, نماز کے تعلق سے. نماز کتنی اہم ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے دوستوں. صحاباؤں نے نماز ایک وقت بھی نہیں ترک کی, سمجھ لیجیے. چاہے وہ صحابہ ہو, تابع ہو, کوئی بھی ہو, سب نماز کبھی کسی نے ترک نہیں کی. ہم لوگ اتنے گنہگار, بدکار, سیاکار ہیں کہ نماز کی ہم لوگوں کو ویلیو نہیں پتہ ہے. تو نماز کی اہمیت سمجھیں, نماز پڑھیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں. آئیے پہلے ہم لوگ پورا بیان سنتے ہیں انشاءاللہ, پھر بات کرتے ہیں. ایک بھی ہم کو صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے اپنی فجر کی نماز چھوڑی ہو. ایک بھی صحابیہ نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑا ہو, اپنے گھر میں فنکشن کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہو. اپنی بیٹی کی شادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا. وہ مائیں سنیں, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی مصیبت کے پہاڑ بھی آئے تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا, خوشیاں بھی آئے تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. تو کیا سوچ کر ہم نمازوں کو ہماری چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت, میری بہنوں یہ بات کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کر دوں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے وفات کا وقت قریب آ رہا تھا میری بہنوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی تھی, الصلاۃ 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 الصلاۃ. لوگوں نماز ادا کرو, لوگوں نماز ادا کرو, لوگوں نماز ادا کرو, لوگوں نماز ادا کرو. کیا معاملہ تھا معلوم ہے میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات سے 3 یا 4 دن کے پہلے کا یہ واقعہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہے, بہت زیادہ تیز بخار ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پوری بیان کر دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ہی اٹھتے ہیں پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. جیسے ہی ہوش آتا ہے تو میری بہنوں کیا پوچھتے ہیں معلوم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, پھر بے ہوش ہو کر جا کر وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. جیسے ہی ہوش آتا ہے پھر یہی پوچھتے ہیں اللہ اکبر, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عائشہ تم اپنے باپ ابو بکر کو کہے کہ وہ نماز پڑھا دے. ہم کیا سوچ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری نمازیں بھی ادا کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں, جبکہ ان کے پورے گناہ معاف کر دیے گئے. ہم کیا سمجھ کر چھوڑتی ہیں ہماری نمازوں کو؟ ہم پر کون سی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جو ہم نمازیں چھوڑتی ہیں؟ ہماری نماز, ہم کو نمازیں نہ سردی میں معاف ہے, نہ گرمی میں معاف ہے, نہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو معاف ہے. ہم پر طوفان آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے, اگر کوئی زلزلہ آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے, گھر میں مہمان آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے, گھر میں شادی ہے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے, دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھی ہو تب بھی تم کو نماز ادا کرنا ہے, دلہا بن کر اگر کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے, خوشی ہے گھر میں تب بھی نماز پڑھنا ہے, غم ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, تمہاری اولاد کا انتقال ہو گیا, تب بھی تم کو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. تم بے ہوش ہو گئے تب تمہاری نماز چھوٹ سکتی, تم مر گئے تب تمہاری نماز چھوٹ سکتی, اس کے علاوہ تمہاری کبھی نماز نہیں چھوٹ سکتی. غور کرو میری بہنوں, جنگ میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا, دشمن سامنے ہے, اللہ اکبر, چاہے تو ان کو قتل کر سکتا ہے, ان کو مار سکتا ہے, ان کو صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے, اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. آج ہم کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑتی ہے؟ اللہ کے لیے میری بہنوں, اللہ کے لیے خود کا جائزہ لو. اور جو بہانے ہم بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے, وہ بہانے رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی. بہت چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کو چھوڑنے کے.
یہ نمازیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے میری بہنوں, یاد رکھ لو. ایک نماز بھی اگر میری گزر گئی اور میری موت آ گئی تو سمجھ جانا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں. یاد رکھ لینا میری بہن. کیا بہانے بنا کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ بچہ یا بچی, چھوٹا بچہ یا بچی گود میں پیشاب کر دے تو بچہ یا بچی پیشاب کر دیا نا, اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہے نا. طہارت نہیں ہے اسی لیے نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں اکثر ہمارے پاس. میری بہنوں, بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو اس کا حل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ابھی ہم ناپاک ہیں اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, بلکہ اگر ہماری سوچ آئی تو یاد رکھنا ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی اور تم مر گئے تو موت بھی تمہاری ناپاکی میں ہوگی اور تم کل قیامت کے دن میں ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اور سوچ لینا پھر ناپاکی کی حالت میں ہمارا انجام کیا ہوگا. پھر طہارت نہیں ہے, پانی نہیں نہائے, ابھی پانی نہانے کے بعد نماز شروع کر دے. اللہ اکبر. یہ بہانے نہیں چلنے والے میری بہنوں. اسلام ہم کو ان بہانوں کی اجازت نہیں دیتا. آپ کسی بھی جگہ ہو, کسی بھی محلے میں ہو, کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان کے ہو, آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے. آپ کو بس ادا کرنا ہی کرنا ہے. آخری سانس تک نماز آپ کو ادا کرنا ہے میری بہن. دوسرا بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی اللہ اللہ کہاں سے کریں گے جی. دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کو, نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. کالجز کو جا رہے ہیں تو نہ ان کو نماز تو معلوم ہی نہیں ہے. ظہر چھوٹ رہی ہے, اثر چھوٹ رہی ہے, مغربی چھوٹ رہی ہے, شامی چھوٹ رہی ہے. ایگزامس کی تو برابر تیاری میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ موت کی تیاری میں ان کے ذرہ برابری بھی ان کے اندر تیاری موجود نہیں ہے. جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم جوان ہیں, جوانی میں مولوی ملا بن کے کہیں کو بیٹھ رہے ہیں, بولتے نہیں. لڑکیاں ہیں تو اب حجانی بن کے کہیں کو بیٹھ رہے ہیں, 5 وقت کی نماز آئی تو نماز اللہ چلا کرنے والے. اللہ اکبر. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غور سے میری بہنوں سن لو, جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. جوانی کو اپنی غارت مت کرو, دنیا کی چیزوں میں مت بھگاؤ, کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے, انسان کا جوش, اس کے عزم, اس کے حوصلے, اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے. اس بزی ماحول میں, اس مصروف زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت نکالنا ہے. جوانی کا بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے, یاد رکھنا. ایک اگر بیٹی نماز کو چھوڑ دیے, ماں اس گھر میں موجود ہے تو وہ ماں سے بھی حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے, کیونکہ وہ بچی کی ذمہ داری وہ ماں کو دی گئی تھی. ماں اگر اٹھیں گی پڑھیں گی تو بچی بھی پوری اپنی زندگی میں نمازوں کو ادا کرے گی. تو جوانی کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے نمازوں کو چھوڑنے کے لیے. تیسرا بہانہ جو بنایا جاتا ہے, ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازاں نہیں پڑھتے. گناہ کرنے والے لوگ نمازاں پڑھتے, رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے, معاف کر دو اللہ, معاف کر دو اللہ بول کے. نمازاں سیکھنا ہے, گنہگار لوگوں کے لیے نمازیں آئی. غور کریے, یہی آج ہمارے پاس ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار تھے, جو اللہ نے ان کو حکم دیا. اللہ اکبر. اے نبی تم اپنے گھر والوں کو حکم دو اور تم خود نماز پڑھو. تو یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک اور بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں, ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو برے برے وسوسے آتے ہیں, برے برے خیالات آتے ہیں, اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ. اللہ اکبر. میری بہنوں غور کرو, نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نماز سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, اکثر ہماری نمازوں کا جو حال ہے, نمازوں کا حال تو بہت برا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا. ہم نمازوں میں جب ہوتے ہیں نا تبھی ہمیں کو پورے خیالات یاد آتے ہے نا. بچہ کیا کر رہا کی, انہوں شوہر کام گئے تھے کی, انہوں کیا کرے کی, انہوں ان کو کیا بولے کی, پھر بعد میں کیا ہوتا کہ وہاں خالہ کے پاس جانا ہے, سسرال کو جانا ہے, مائکے کو جانا ہے, کھانا پکانا ہے, سالن پکانا ہے. پوری تیاری ہماری نمازوں میں ہوتی ہے. آج کوئی چیز اگر بھول بھی گئے نا میری ماں اور بہنوں تو نمازوں میں آج ہم کو یاد آتا ہے. اتنی گئے گزری آج ہماری نمازیں ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر نمازوں میں برے خیالات آتے ہیں, ڈر لگتا بلکہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے آج کئی لوگ. اللہ اکبر. غور کریے, میں ایک مثال آپ کے درمیان رکھتی ہوں کہ دیکھو, جس گھر میں زیادہ مال ہوتا ہے وہی گھر میں چور آتا ہے نا. ہوتا نہیں ہوتا؟ جس دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہیں پر شیطان ان کو بھڑکاتا ہے. تو کبھی بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑنا. اور ہم جو نمازیں چھوڑتے ہیں میری ماں اور بہنوں, فنکشنز میں میک اپ کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا نماز کے تعلق سے. دوستوں, نماز بہت اہم, بہت افضل عبادت ہے. دوستوں, نماز ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. دوستوں, پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان, کہیں نہ کہیں نماز ہوتی رہتی, اسی وجہ سے کیونکہ نماز بڑی افضل ہے اور بہت اہم عبادت ہے. تو ہم سب کو چاہیے نماز پڑھیں,
خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست یاروں کو، سب کو نماز کی دعوت دیں، یعنی کہ تبلیغ کا کام کریں۔ دوستو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، دین کو آگے بڑھانا، دین کو آگے پہنچانا، لوگوں کو اچھائیاں دکھانا دین کی، اس کو دین دکھائیں کہ ہاں یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے مسلمان، جو کہیں سے بھی نکل جائے گزر جائے تو لگے لوگ کہیں کہ ہاں یہ ہے مسلمان، 5 وقت کا نمازی۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور عمل ضرور کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔